جس میں پاکستان کے خزانے میں جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا 1/3 سے زیادہ تو ہماری بندرگاہوں سے ہی، اور پھر باقی ٹیکسز بھی ہم ٹھیک ٹھاک اس میں جنریٹ کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم صرف بیٹا مہمانوں کو کروا دو، مجھے نہیں کروا، لیکن کیا ہم صرف حکومت کے بڑھائے گئے ٹیکس ریٹس کے اوپر ہی اکتفا کرتے رہیں اور ہم اپنی بندرگاہوں کی کیپیسٹی، ان کے جو آپریشنز ہیں اس کو انہانس کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں؟ یہ ایک اہم سوال تھا۔ اچھا دیکھیں، یہ ہمارے علم میں تھا بخوبی کہ ہم، کیونکہ اس اسمبلی کی مدت جب میں آیا تو کوئی 1.25 سال سے کچھ زیادہ رہ گئی تھی، تو جو 5 برس کی اسمبلی ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس کام کرنے کی گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم ایک آفیسرز کی اچھی ٹیم اسمبل کریں، اپنے ساتھ فوکس ہو کے بات کریں، وزارت کو سیاسی نعرے بازی کے لیے ہم استعمال نہ کریں، اور سیریس بزنس جو ہے، یعنی جیسے ہمارے علم میں یہ تھا کہ پورٹس کا جو بنیادی کام ہے وہ پورٹ آپریشنز ہے، تو پورٹ آپریشنز کے حوالے سے ہی جو آمدن ہو وہی خالصتاً پورٹس کی کارکردگی کہلائی جا سکتی ہے۔ میں کیونکہ اتفاق سے فنانس کا آدمی ہوں تو میں نے پہلے ہی دن یہ بات رد کر دی تھی، خاص کر جو 2 بڑے اداروں میں، کہ ہم اپنی فائنینشیل انکم کو انکم ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس 2، 4، 5، 10 ارب روپے آپ نے بینکوں میں رکھوا دی، اس پہ آپ سود لے رہے ہیں، لیکن یہ کارکردگی تو نہیں ہوئی۔ کارکردگی تو میری نظر میں یہ ہے کہ وہ 10 ارب روپے جو میرے پاس رکھے تھے، میں نے اس کو لگا کر پروجیکٹس کیے، اور ان پروجیکٹ سے میں نے آمدنی جنریٹ کی، میں نے امپلائمنٹ جنریٹ کی، نوکریاں، ایسٹ بلڈنگ کی، ملک کی ایسٹ بلڈنگ ہو رہی ہے، ملک کے اثاثے بنتے ہیں جب اس پورٹ کے اوپر آپ انویسٹ کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ کروں کہ نہیں جناب، ایک نیا کنٹینر ٹرمنل لگنا تو چاہیے، لیکن ابھی کیا ضرورت ہے اور کیوں ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم 2-3 چیزیں میں نے بڑی کلیئر کی ہیں وزارت میں بیٹھ کے۔ ایک تو آئی ہیو نو فیوریٹس، ایسا نہیں ہے کہ پورٹ قاسم زیادہ کما رہی ہے اور کے پی ٹی کم کما رہی ہے تو پورٹ قاسم جو ہے زیادہ فیوریٹ ہوگی۔ پورٹ قاسم زیادہ کما رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کے پی ٹی کو بھی زیادہ کمانا چاہیے۔ اس کو جو کرنے کے لیے آپ کو اقدامات کرنے ہیں، ہم نے ان کے اوپر فوکس کیا ہے، اور میرے خیال میں میں رہوں یا نہ رہوں، اگلے 1 برس میں ہم نے جو اقدامات ابھی اٹھائے ہیں، اور جو ہماری مختلف حکومت کے محکموں سے، پورٹ پہ سب سے زیادہ ہے تو انٹرونشن حکومت کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی ہے، کہیں کسٹمز ہے، کہیں ریلویز ہے، ان کے ساتھ جو ہم نے اصولوں کی بنیاد پر گفتگو شروع کر دی ہے اور ان کو ڈائریکشن آ گئے ہیں، میں آپ کو یہ بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ اگر جو اس برس کا خالص منافع کراچی پورٹ ٹرسٹ کا تھا، انشاءاللہ تعالی اگلے برس یہ پالیسیز کنٹینیو ہوئیں تو وہ یہی منافع 2 گنا ہو جائے گا، کم از کم 2 گنا ہو جائے گا۔ بغیر، میں آپ سے بات کر رہا ہوں بغیر نئے کسی بلک ٹرمنل کی تعمیر کے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں بغیر کسی نئی لائن آف بزنس کے کھولے، اور جب یہ پیسے آئیں گے ہمارے پاس تو ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے جس سے ہم سب متاثر ہوتے ہیں، جو یہاں کی سڑکیں ہیں، اگر آپ کماڑی جانا چاہیں، جو ٹرکرز آ گئے ہیں، ان کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، ان کو موو کرانا ہے، پورٹ کے اندر کی جو کنجسشن ہے، پورٹ کے اندر کی جو انکروچمنٹ ہے، ان سب کو دیکھ کے ہم نے آنکھیں بند نہیں کی، بلکہ ہم نے ان کے اوپر گئے کہ جناب ان کو آپ نے ونس فار آل سیٹل کرنا ہے ان چیزوں کو، اور اگر آپ اس پہ اسپیسیفکس جاننا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ ناؤ کم ٹو پورٹ قاسم۔ پورٹ قاسم کے حوالے سے بھی آئی کین پرومس یو کہ ہم ایک نیا کنٹینر ٹرمنل ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت جلد اس میں دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر 3.5 برسوں میں ملک میں ایک بھی نیا ایل این جی کانٹریکٹ نہیں سائن ہوا، ہم اس کے بجائے ملک میں انشاءاللہ تعالی ہم نے نئے ایل این جی ٹرمنلز کے رخ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے ورچوئل ایل این جی کے آپشن کے اوپر بھی ہم ایکسپلور کر رہے ہیں کہ جناب اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو، اور جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں انویسٹ کرنے کے لیے پاکستان میں، کیونکہ دیکھیں گیس کی تو ضرورت ہے، ایلپ کو اپنے ایل پی جی
بزنس کی جو کہ غریب آدمی کی گیس ہے. ایل پی جی بزنس کو بھی انہانس کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بھی بزنس ماڈلز ہم دیکھ رہے ہیں. گوادر پورٹ آپ کے علم میں ہے. ساتھ ہی ساتھ جو تیسری چیز جو پاکستان میں آپ کنٹینر ٹرمنلز والوں سے معاہدے تو کر لیتے تھے, لیکن جو دنیا کام کر رہی ہے, جو جبل علی کر رہی ہے, جو سلالہ کر رہی ہے, وہ آپ یہاں کرتے ہی نہیں تھے. وہ تھا ٹرانس شپمنٹ کا کام, وہ تھا کراس اسٹفنگ کا کام. ہم نے کسٹمز میں نے اس پہ خاصا کام کیا ہے, اور ان کی چیزوں کو لے کر ہم یہاں آگے چل رہے ہیں. فون دیجیے گا نعمان صاحب کو. انیشلی آپ کے علم میں ہے کہ گوادر کو ہم نے کراس اسٹفنگ کی اجازت دے دی ہے. ٹرمنل آپریٹر کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان سے خاصے ایکسپلسٹ معاہدے حکومت پاکستان کے ماضی میں ہوئے تھے, اس پہ باوجود عمل درآمد نہیں ہوا. ہم ان کو پش کر رہے ہیں کہ جناب آپ اس لیے جائیں. جب آپ ٹرانس شپمنٹ کھولیں گے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ یہاں پر زیادہ کاروبار کھلے گا, زیادہ کاروبار کھلے گا تو اس سے امپلائمنٹ جنریشن ہوگی. بجائے اس کے کہ آپ پورے پاکستان کو سرکاری نوکریاں تو نہیں دے سکتے, لیکن اگر آپ فیسیلیٹیٹ کریں جو حکومت کا کام ہے, تو ہم اس کے حوالے سے یہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں. باقی آ گیا ہے میرے سامنے یہ مسئلہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پورٹس کے حالت زار ہیں. ایک چھوٹی سی چیز جو ہم کر سکتے تھے بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہو پائی, وہ تھا جو ہماری کنٹریبیوشن تھی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ میں. بنیادی طور پہ تو لوکل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن بہرحال کے پی ٹی نے بھی اپنا حصہ بٹانا تھا جو ہم نہیں بٹا سکے تھے. الحمدللہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 3 سال کی تاخیر کے بعد ہی لیکن بہرحال کے پی ٹی شروع کر رہی ہے. ہم یہ مائع کلاچی پر جو نالا آ کر گرتا ہے, جو کہ تقریباً 60 سے 150 ملین گیلن روزانہ پانی کو ٹریٹ کرے گا, یہ ہم نے اپنی ذمہ داری لے لی ہے. یہ سندھ گورنمنٹ اپنے 3 سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس پہ وہ یہ کہتے ہیں ہم خاصے آگے نکل گئے. ہم نے کہا ہم آپ سے ایکسپرٹیز لے کے, ٹوٹل 4 میں سے ایک ہماری ذمہ داری تھی ان نالوں کو بنانے کی, تو یہ ہم بنانے جا رہے ہیں. یہ مرین پالوشن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زیادہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان مسائل میں اضافہ ہی کرتی ہے, جہاں سے ہماری پورٹس آڈٹ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اٹ از ویری مچ آن دا کارڈ, اور وہ رپورٹ بھی ہم میرے خیال میں شیئر کریں گے, اس کے جو چیدہ نکات ہوں گے. دوسری بات آپ نے کہی کہ کیا ہم ایف آئی اے کو اس طرح کی کسی انکوائری کے لیے کہیں گے. دیکھیں میرے خیال میں پاکستان کی کسی بھی تحقیقاتی ایجنسی کو, میں تو پورٹ کا جناب دیکھیں میں اس بحث میں جائے بغیر کہ کس نے کس بنیاد پہ نہیں کیا, میں حقائق بیان کر لیتا ہوں آپ کے سامنے. حقائق یہ ہیں کہ گوادر کی ڈریجنگ ہونی تھی, نہیں ہوئی ہے, اب ہونے جا رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پورٹ قاسم کے 49 کلومیٹر طویل اور مشکل چینل کی ڈریجنگ کو پچھلے 8-9 برس سے رکی ہوئی. پہلے پیسے نہیں ہوتے تھے, بعد میں پیسے ہو گئے, تو اس کے لیے کنسلٹنٹ کی رپورٹ نہیں آتی تھی. کنسلٹنٹ کی رپورٹ بھی آ گئی 2 برس پہلے, تو پاکستان کے فارن ایکسچینج کے مسائل آ گئے. تو اس میں بھی ہم بہت اگریسو نیگوسیشنز کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چلے جائیں. تو بجائے اس کے کہ میں اس کو پولیٹیکل رنگ, میں جب اپنے سیاسی رنگ میں ہوں گا تو میں ان کو سیاسی رنگ دے سکتا ہوں تو ان آرگیومنٹس کو, لیکن میں بطور وزیر آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں. ہم نے گوادر کی ڈریجنگ کا 16 اگست کو جناب آپ کے سامنے ٹینڈر ہونے جا رہا ہے. مجھے آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے ہیں. 8-9 برس پرانی جو پورٹ قاسم کی ڈریجنگ تھی رکی تھی. ایک میں علی, ایک یہ جو حمید سمرو صاحب نے بات کی نا, دیکھیں جی شہباز گل صاحب نے جو بات کی ہے نا, شہباز گل صاحب بہت خوش قسمت ہیں کہ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. اگر وہ کراچی کے سیاسی رہنما ہوتے تو ہم پر ایم کیو ایم کے درجنوں مرکزی رہنماؤں پر ایک ایسی ٹیلی فونک تقریر کہ جس کے بارے میں کسی کو یہ لگا کہ وہ پرووکیٹو ہے, یعنی لوگوں کو اکسا رہی ہے, لوگوں کو, عام لوگوں کو تشدد پر آمادہ کر رہی ہے, اس تقریر کو سننے اور سن کر تالی بجانے کے الزام میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمات ہیں. ایک روز میں کراچی کے ضلع ملیر میں 28 ایف آئی آر انسداد دہشت گردی کی ہم پر کاٹی گئی ہیں. کیا دہشت گردی کی ہم نے؟ بقول حکومت کے, بقول ریاست کے, کہ ہم نے ایک عام لوگوں کو تشدد پر اکسانے والی تقریر سن کر تالی بجائی.
جبکہ مجھ سمیت ہم میں سے بہت سارے اس تقریر کو سنتے وقت شاید اس مقام پر تو کیا پاکستان میں بھی موجود نہیں تھے. دوسری طرف شہباز گل صاحب نے کھلم کھلا پاکستان کی فوج کو کے افسران کو، اس کے جوانوں کو بغاوت پر اکسانے کی گفتگو کی، ان انٹرپٹڈ، تحمل سے. میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا شہباز گل صاحب کے خلاف کوئی انسداد دہشت گردی کا مقدمہ بنا ہے یا نہیں، یا افواج پاکستان کو بغاوت پر اکسانا، یعنی ان کے رینکس اینڈ فائلز کو، جوانوں پر، یہ سنگین مقدمہ ہے یا نہیں. ہم مقدمے بازی کے قائل نہیں ہیں، یہ ہم نے سب کچھ دیکھ کر آ رہے ہیں، زندگی بھر مقدمے سہے ہیں. لیکن جناب جب آپ یہ کہیں کہ کراچی کا میں اگر کوئی بچہ صحیح یا غلط اپنے سیاسی نظریے پہ، تشدد پر نہیں، فوج کو گالیاں دینے کا نہیں، آرمی چیف کو برا بھلا کہنے کا، ان کے کور کمانڈرز کو برا بھلا کہنے کا، گالیاں دینے کا نہیں، چیف جسٹس کو گالیاں دینے کا نہیں، اپنی سیاسی سوچ کے مطابق ایک ٹویٹ کر دے اور وہ پاکستان میں نہ بیٹھا ہو، اور یہاں ہمارے چوکس قانون نافذ کرنے والے اس کے باپ کو گھر سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور یہاں لوگ کھلم کھلا افواج پاکستان کے کپڑے اتار رہے ہیں. ملک جس مشکل میں ہے، کہاں سوات کے مسائل، کہاں بلوچستان کے مسائل، کہاں سرحدوں کے مسائل، کہاں طالبان کے مسائل، اس میں افواج پاکستان پر کھلم کھلا حملہ آور ہو رہے ہیں یہ. اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں جناب دیکھیے آزادی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے پاکستان کی ریاست کی سلامتی سے کم ہے جناب. کسی کو مجھے چارج کرنا ہے کر دیجئے، کسی کو مجھے غیر جمہوری کہنا ہے کہہ دیجئے، کسی کو کہہ دینا ہے کہ تعصب کی بات کر رہا ہے کہہ دیجئے. لیکن جب آپ کراچی کے بچے کو تو لاپتہ کر دیں، اور اگر وہ کسی دوسرے صوبے کا سپوت ہے اور وہ فوج کو کہ میں بغاوت کی بات کر رہا ہے، اس کو جناب آپ تصویر بھی کھنچ رہی ہے، وہ ٹویٹ بھی کر پا رہا ہے، پیار محبت سے بھی اس کو لے جایا جا رہا ہے، تو پھر تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی. جی شکریہ. جناب علی عمران اب آپ کچھ پوچھ رہے تھے. ہاں نہیں یار، مقصد انف از انف یار. ہم پہ انسداد دہشت گردی کے مقدمے آپ نے قائم کیے ہوئے جو تقریر سنی بھی نہیں، جس میں موجود بھی نہیں تھے. تو غلط کیا ہے اس میں؟ مطلب وہ جو آپ کے ساتھ ہوا یا ان کے ساتھ جو نہیں ہو رہا؟ میرے خیال میں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے جو بلوچستان میں، جو کے پی میں، جو سندھ میں کسی ایسے ہی شہری کے ساتھ کیا جاتا. یہ میرا نقطہ ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میں ایکویٹ کر رہا ہوں، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ میں ایکویٹ کر رہا ہوں دو سچویشنز کو، کہ ایک طرف تو ریاست دہشت گردی کے مقدمات ان لوگوں پہ قائم کرتی ہے جو ایک تقریر کو سننے کے مجرم ہیں آپ کی نظر میں، سننے کے، جس پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کا کنٹرول تھوڑی ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں. اور دوسری طرف ایک آدمی کہہ رہا ہے جس پر اس کا کنٹرول ہے، جو کہ اکسا رہا ہے، جو کہ پاکستان کے قوانین بہت واضح ہیں اور وہ از خود نہیں کہہ رہا ہے. دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس. پاکستان کی افواج کے حوصلوں کو سوچ سمجھ کر کمزور کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو روکنا چاہیے. نپ دا ایول ان دا بڈ. اب وزارت پہ آ جاؤ یار. میں کہہ رہا تھا میں آخر میں بات کروں گا. سومرو صاحب نا، کرپشن کسی نے کی ہے یا نہیں کی ہے اس کے لیے متعلقہ محکمے موجود ہیں. میری نیت یہ ہے کہ ہم اپنی کارکردگی سے بتلا سکیں کہ ہم نے کتنا کام کیا اور ہمارے ماضی کے دوست کتنا کام کر سکے یا نہیں کر سکے. جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، میں ان وجوہات میں نہیں جاؤں گا کہ ڈریجنگ کیوں نہیں ہو رہی تھی، میں ان وجوہات میں نہیں جاؤں گا کہ بلک کنٹینر ٹرمینل کے پی ٹی میں کیوں نہیں کھل رہا تھا، میں ان وجوہات میں نہیں جاؤں گا کہ کے پی ٹی نے اپنا کول بزنس چلے جانے کے اوپر کو کیوں کنٹیسٹ نہیں کیا، میں ان وجوہات میں نہیں جاؤں گا کہ نیا ایل این جی ٹرمینل تو درکنار نئے ایل این جی کانٹریکٹس کیوں نہیں کیے گئے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ سب کام کرنے جا رہے ہیں. تو ایک دو چیزیں میرے علم میں آ گئیں. تو جب انہوں نے اپنی میٹنگ میں یہ بات بتائی پریزنٹیشن میں کہ وہ 400 ایکڑ مچھر کالونی کو ریلوکیٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ بنائیں گے، تو بھائی میں نے تو ساری زندگی کراچی میں ہی سیاست کی ہے نا. آپ لیاری ایکسپریس وے بھی کتنے سالوں میں
وہاں آبادی ہٹا سکے تھے. جب کہ آپ کمپنسیشن دے رہے تھے تو مچھر کالونی کے کوئی 1,00,000 لوگ رہتے ہیں تقریباً وہاں پر, اس کو آپ کیسے ہٹائیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو اٹس اے نان اسٹارٹر بیسیکلی, یہ تو شروع ہی نہیں ہو پائے گا. تو آپ میرے سامنے ایسی پریزنٹیشن بنا کر لائیں کہ جس میں مچھر کالونی کو ری لوکیٹ کیے بغیر یہ منصوبہ آگے جا سکے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان خطوط پر ہماری ٹھیک ٹھاک گفتگو ان سے آگے بڑھی ہے. دوسری بات, انہوں نے اس میں کہا کہ جناب آپ ہمیں اتنے 100 ملین سے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کر دیں گے, سندھ گورنمنٹ لگا کر دے گی. میں نے کہا جی فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کے بہاف پر تو کمٹ نہیں کر سکتی, ہم آپ کو یہ کہتے ہیں آپ اپنی پروجیکٹ کاسٹ بڑھا دیں, جب آپ نے انویسٹ ہی کرنا ہے تو تھوڑا سا اور کر دیجیے گا. انہوں نے ایگری کیا. وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں 5 ملین گیلن روزانہ پانی دیں. کراچی میں ویسے ہی نہیں ملتا پینے کو پانی, ہم کہاں سے 5 ملین گیلن ٹریٹ کریں گے؟ تو آپ ڈی سیلینیشن پلانٹ لگائیں نا اس کے ساتھ. تو ہم نے یہ ان سے موٹی موٹی باتیں کی ہیں. جو ایک اہم پارٹ مسنگ تھا ماضی میں وہ یہ تھا کہ دیکھیے سندھ گورنمنٹ ایک بہت بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, خاص کر 18ویں ترمیم کے بعد. بدقسمتی کے ساتھ وزارت اور کے پی ٹی سندھ گورنمنٹ سے انگیج ہی نہیں کرتے تھے. ہم نے جا کے سندھ گورنمنٹ کو انگیج کیا ہے. ہم نے کہا جی آپ بھی بتائیں آپ کا کیا پہلو اس پہ. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے جڑی ہوئی بات آ گئی کہ الحمدللہ ہمارے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کا ہمیں فائدہ یہ ہوا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہم اپنا کرنے جا رہے ہیں جو کہ رک گیا تھا. ساتھ ہی ساتھ چند منصوبے ایسے ہیں کہ جس میں کہیں سندھ گورنمنٹ کو کے پی ٹی کی این او سی چاہیے تھی اور کہیں کے پی ٹی کو سندھ گورنمنٹ کی این او سی چاہیے تھی. وہ سب رکے ہوئے تھے کیونکہ آپس میں رابطہ ہی نہیں تھا. وہ ہم نے رابطے بحال کر دیے ہیں. آج ہمارے آفیسرز کانٹیکٹ میں ہیں, پروجیکٹس ڈسکس ہو رہے ہیں, اور میں کم از کم 2 آپ کو سڑکوں کے پروجیکٹ بتا سکتا ہوں کہ آپ بہت جلد یہاں پر دیکھیں گے. اسی طریقے سے ہم نے کے پی ٹی کے بورڈ پہ آپ دیکھیں کہ کراچی کے میئر کے بعد یہاں ایڈمنسٹریٹر کو ڈینائی کر دی گئی تھی بورڈ کی سیٹ, ہم نے ان کو دوبارہ لے کر آئے. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے ہم سے کہا کہ جناب کراچی کے اتنے پیسے کے پی ٹی کے اوپر نکلتے ہیں, وہ دونوں ٹیم نیگوشیٹ کر رہی ہیں. میں نے ایڈمنسٹریٹر کراچی سے کہا کہ جتنے پیسے بھی نکلتے ہیں میں آپ کو دوں گا نہیں پیسے, سڑک بنائیں گے کوئی, آپ اپنا حصہ اس میں ڈال دیجیے گا. ایڈمنسٹریٹر کراچی کی مہربانی, انہوں نے اس پہ ایگری کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ پیسوں کا تعین ہو جائے گا کہ کتنے نکلتے ہیں, کے ایم سی اور کے پی ٹی مل کر اسی طرح شہریوں کو اس طرح سے کوئی پروجیکٹ دے دے گی. کام آپ کو پتہ ہے وائی جنکشن کے اوپر بھی کام چل رہا ہے, وزیر مینشن کے سامنے والی کی پلاننگ ہمارے پاس موجود ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک این ایچ اے نے فیزیبلٹی بنائی ہوئی ہے, وہ ہے بہت آئیڈیل پروجیکٹ. وزیر اعلیٰ سندھ سے میری سرسری سی اس میں گفتگو ہو چکی ہے. مجھے منسٹر کمیونیکیشن کے ساتھ بیٹھنا ہے. رائٹ ناؤ میں آپ کو یہ بڑی اتھارٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کی بہت رسپانسبل ٹیم بہت ایکسائٹڈ ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہم لے کر گئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورٹ کا ہیوی ٹریفک ہم لیاری ایکسپریس وے میں ایلیویٹڈ فریٹ کاریڈور کے تحت, یعنی ریور میں آپ پائلنگ کر کے ایلیویٹڈ فریٹ کاریڈور ڈیڈیکیٹڈ ہو, جہاں صرف ٹرکس ہوں, ٹولز ہوں, اور وہ آپ یہاں سے سارا کا سارا ٹریفک کراچی کے باہر نکالتے ہیں. اس سے ہم کریں گے کیا؟ صرف کراچی کے ٹریفک کا مسئلہ حل نہیں کرتے. جو ٹرکر کو یہاں سے نکل کر سوراب گوٹ پہنچنے میں کوئی 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں, اس کو ہم 25 منٹ میں پہنچا دیں گے. نمبر 1. نمبر 2 کیا کریں گے؟ ہم کراچی پورٹ پہ ریلوے کو آپریشنل کر کے مزید, جس میں ڈی ایس ریلوے بھی یہاں کے پی ٹی آئے تھے, ہم یہ ایلیویٹڈ فریٹ کوریڈور کے منصوبے سے اور اسی طرح کے ایک آدھ اور منصوبے کے تحت ہم توسط سے ہم کرنا یہ چاہتے ہیں کہ کراچی پورٹ صرف 7 گھنٹے آپریٹ کرتی ہے, اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لبرٹی ملے کہ وہ بھی اپنے آپریشنل آورز بڑھا دے اور کراچی کے ٹریفک کو ڈسٹرب کیے بغیر وہ اپنے پورٹ آپریشنز بڑھائیں. تو یہ ہمارے منصوبے جو ہے ہمارے. اچھا ایک سیاسی سوال آخر میں نا, یہ آخری منسٹری کا, پھر اس کے بعد سیاسی. غور کیجئے کہ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. 3 ارب ڈالر جو ہے نا, ہم صرف کھانے کا تیل پاکستانی وہ قوم ایسا ہی ہے 25 کلو تیل سال میں کھاتی ہے. انڈین 18 کے جی کھاتے ہیں, جاپانی 12 کے جی تیل کھاتے ہیں سال میں. پاکستانی بہت زیادہ تیل خور قوم ہے. بہت شکریہ آپ کا یہ نئی اصطلاح دینے کا اور مجھے جو ہے یہ بتانے کا. میرے خیال میں اپنے جو ہمارے آفیسرز بیٹھے ہیں اس پہ ہم نوٹ بھی کر کے, یہ پام والی جو بات ہے پام ٹریز کی, میں اس کو ایکسپلور کروں گا, مجھے علم نہیں ہے. تو شکریہ توجہ کا. جو بات آپ نے کی فش والی بہت امپورٹنٹ. صرف اب ہمیں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے, میں گیا مرین فشریز ڈپارٹمنٹ,
وہاں کی ان کی لیبز وغیرہ کو دیکھ کے ہی میں تو پریشان ہو گیا کیا صورتحال ہے. پھر آپ سب جاتے ہیں فش ہاربر کے، آپ نے حالات دیکھیں. آکشن ہالز میرے انڈر میں نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں کی کیا صورتحال ہے. میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ایک درخواست کی ہے، مجھے امید ہے جلد وزیر اعلیٰ سندھ، میں اور وزیر اعلیٰ بلوچستان یا ان کے فشریز کے منسٹر بیٹھ کے، دو ہمارے مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں کا کہ جو کمرشل ٹھیکیدار ٹائپ کے لوگ ہیں وہ جا کے بلوچستان کے میں بغیر وہاں ٹیکس دیے صرف اور صرف وہ جیبیں گرم کر رہے ہوتے ہیں وہاں کے افسران کی، اور اس کے تحت وہ فشنگ کر رہے ہیں، اور جس جال سے کر رہے ہیں یعنی مچھلی کا انڈا. اور مجھے بتایا گیا ہے کہ روزانہ رات کو کئی ٹرک جو ہے وہ چکن فیڈ کے لیے نکلتے ہیں فش ہاربر سے اس مچھلی کے انڈے سے، یعنی ہم ڈی فش کر رہے ہیں اپنے ہی واٹرز کو. آپ کو یہ پتہ ہے کہ وفاقی وزارت کے تحت 12 ناٹیکل مائل کے بعد کا ایریا ڈیپ سی سارا ہمارا آتا ہے، لیکن ڈیپ سی میں بھی جتنی فشنگ ہو رہی ہے وہ بغیر فیڈرل گورنمنٹ کے لائسنس کے ہو رہی ہے اور جاتے ہیں. ماضی میں شاید کچھ لوگوں کو ٹوکنے کی کوشش کی گئی تھی تو چینل وغیرہ بھی یہاں پر بلاک ہوئے تھے، ہڑتالیں ہوئی تھیں، بٹ کم واٹ میں اس کو کہیں نہ کہیں تو بند باندھنا ہے. میری کوشش ہے کہ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے مل کے سندھ کے بھی اور بلوچستان کے اس مسئلے کو ہم دیکھیں. تیسری بات جو آپ نے کی کہ مرین ہماری جو فش ایکسپورٹ ہے، جی سیریس انڈر انوائسنگ ہے بیسیکلی اس میں. اور اس میں میری سرسری سی بات کامرس منسٹر سے اور منسٹر فائنانس سے میری اس میں ہوئی ہے کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے، جو سبسٹینشیٹڈ کلیم نہیں ہے لیکن بتایا گیا ہے کہ یہ جو $300-400 ملین ہے، یہ اگر ہم صحیح کلیم کرنے لگیں تو کوئی $1 بلین پلس ہے صرف مچھلی کی پاکستان کی ایکسپورٹ. لیکن ہم اس کی انڈر انوائسنگ کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے بات کی ہے امریکی حکام سے بھی، میں نے بات کی ہے یورپین میریٹائم نیشنز کے جو امبیسڈرز ہیں ان سے بھی، کہ صرف 2 کمپنیز پاکستان کی EU ایکسپورٹ کرتی ہیں، باقی نہیں کرتی، اور امریکہ کا بند ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سلسلہ کھلے جہاں اپ گریڈیشن کرنی ہے آپ کو اپنے آکشن ہالز کی فیسلٹیز کی، کولڈ سٹوریج کی، کانٹے کا مسئلہ، جال کا مسئلہ، کشتیوں کے مسائل. ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک پالیسی بنی تھی پچھلی حکومت میں، اس کو اسکریپ کر دیا گیا تھا. میں اس پالیسی کو دوبارہ کھول رہا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اس میں جائیں. ساتھ ہی ساتھ میں تو مقامی مشیروں سے کو آفر کرتا ہوں کہ جناب آپ آئیں اور آ کے کورنگی فش ہاربر کو آپ اپنا لیں، بجائے اس کے کہ لیفٹ رائٹ سے جو ہے وہاں پہ معاملات ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کورنگی فش ہاربر میں ہی وہاں کی مچھلی کا ایکسپورٹ آکشن نہیں ہوتا، وہ سارا آکشن یہاں پر لایا جاتا ہے. ایشوز ہیں سارے کے سارے علم میں آ گئے الحمدللہ. 3 مہینے میں انجوائے نہیں کیا ہے بیٹھ کے، آج کی تاریخ تک فیری رائڈ کے اوپر نہیں گیا ہوں میں، صبح سے شام تک لوگوں سے مل کے جو ہے نا. دیکھیں یہاں کے معاملات کا مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے. یہ جنوری کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور یقیناً یہ سوالیہ نشان ہمارے بھی ذہنوں میں تھے بھی اور ہیں بھی کہ یہ محض ہم 5-6 برس پرانے جہاز خریدنے جا رہے ہیں. اس میں PNSC کی مینجمنٹ کا اپنا ایک ریشنل ہے، اور کہ جو ان کے نقطہ نظر ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ گئے ہیں. آئی ووڈ لو کہ اگر کورٹ رضوان صاحب کو ہی رہنے دیتی ہے، نئے چیئرمین صاحب آتے ہیں، وہ جو بھی ہوں، وہ دوبارہ اس پہلو کو ضرور دیکھیں کہ جناب جو بورڈ نے بھی فیصلے کیے تھے آپ کے، کیا وہی بیسٹ اویلیبل آپشن تھے یا نہیں تھے. اب اس وقت میں چاہوں گا کیونکہ یہ تھوڑا سا سبجوڈس بھی ہو گیا یہ والا مسئلہ چیئرمین کی تعیناتی کا، تو اس لیے اس پہ کم گفتگو کروں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں اس کے حوالے سے شبہات ہیں. انسٹیڈ آف دیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بورڈ کمپیٹنٹ ہے، لیکن بورڈ آنسریبل بھی ہے ٹو دا شیئر ہولڈرز. شیئر ہولڈرز جو ہے وہاں کے پوچھ سکتے ہیں کہ PNSC از اے لسٹڈ کمپنی، اور دیگر جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں پاکستان کی وہ بھی ایک لسٹڈ کمپنی سے سوال جواب اٹھا سکتے ہیں. جی ہمارے بھی ذہن میں یہی تھا علی، میں نے جس طرح عرض کیا، لیکن ان کا شاید ان کے جو ریشنل وہ ہمیں دیتے ہیں وہ کچھ یہ ہے کہ 2030 میں ریگولیشنز جو ہیں وہ تو شاید دوبارہ تبدیل ہوں گی، اور اس لیے جو مارکیٹ میں اویلیبل تھے ہم یہ لے رہے ہیں. اس وقت پورٹس نے 20 سال سے پرانے جہازوں کو اپنے یہاں لنگر انداز نہیں ہونے دیتے، اور اگر ہوں گے تو وہ ٹھیک ٹھاک اس کے اوپر مزید فیس لگاتے ہیں، سرچارج لگاتے ہیں واٹس ایور. تو اٹس اے کمپلیکس کائنڈ آف این آرگیومنٹ.
بجائے اس کے کہ میں اس کی نپ ٹیکنگ میں جاؤں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری خواہش یہ ہوگی کہ رضوان صاحب ہی رہیں یا جواز صاحب آئیں, جو بھی چیئرمین ہوں, وہ اس کو دوبارہ اور ان فیصلوں کا جو ریشنل ہے اس کو بڑے ایک اوپننس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے کریں, نہ صرف شیئر ہولڈرز کے ساتھ بلکہ شیئر ہولڈرز میں اپنی اینول رپورٹ میں کریں گے تو وہ میڈیا کے ساتھ بھی. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ علی زیدی صاحب بیٹھ کے میرے سامنے گفتگو کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جملہ میں نے ان کا سنا تھا. اچھا, مجھے نہیں پتا, میں نے ان کا جملہ سنا تھا. ہاں, تو علی زیدی صاحب کا جملہ آپ دہرا رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں. چلیں آپ میرے اس سوال کا وہ جواب دے دیں. جی میں آپ کو جی میں سن رہا نا. میرے خیال میں نے ایک سیاسی فیصلہ کیا جس کو اس فیصلے پر میں آج کی تاریخ تک قائم ہوں. میں اپنے ووٹرز کو اور کارکنان کو جواب دے بھی ہوں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ جناب مردم شماری کیوں نہیں ہو رہی, مردم شماری ہو رہی ہے. پائلٹ مردم شماری شروع ہو چکی ہے, ہم نے ہی کروائی ہے. پاکستان میں جو بینر لگا رہے تھے کہ مردم شماری غلط ہو رہی ہے, نہ انہوں نے کروائی نہ جن کا وزیر اعظم تھا انہوں نے کروائی. صرف ایم کیو ایم تھی جو کورٹ میں گئی تھی مردم شماری کو لے کر. صرف ایم کیو ایم تھی جس نے پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدے میں نقطہ اول مردم شماری کو رکھا, اور پی ایم ایل این کے ساتھ معاہدے میں نقطہ اول مردم شماری کو رکھا. اور شہباز شریف صاحب نے اپنی میڈن اسپیچ میں, پہلی اسپیچ میں انہوں نے اس کو بیان کیا کہ جناب ہم یہ کروائیں گے. یہاں تک دوسری بات یہ کہ جو دیگر معاملات ہیں وہ کتنے حل کی جانب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, میں نے کسی معاہدے میں, اصل تو میرا معاہدہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے نا, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے, ساتھ میں سیکنڈری معاہدہ شہری سندھ کے مسائل کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ہم چاہتے ہیں کہ ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو, اس کے لیے تھا. لیکن ان میں سے تو کہیں بھی ہم نے نہ گورنر کا لکھ کر مطالبہ کیا, کہیں ہے تو مجھے آپ پیش کر دیجئے, نہ ایڈمنسٹریٹر کا تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ گورنر سندھ, شہری سندھ کا کوئی نمائندہ لگنا چاہیے. صوبہ سندھ کی یہی ارینجمنٹ رہی ہے اور یہی رہنی چاہیے اور جلد لگ جانا چاہیے. بہت تاخیر ہو گئی ہے, ہم سے بھی نام مانگے گئے تھے, ہم نے دے دیے تھے. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جناب یہاں پر لوگ کھلم کھلا افواج پاکستان کو ڈیمین کر رہے ہیں, وہ وفادار ہیں پاکستان کے, اور ہم پر ابھی تک سوالیہ نشان ہیں. تو یہ رویہ جو ہے انتہائی افسوسناک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو پہلے ہی عرض کر دیا تھا نا کہ دیر از اے میتھڈ بیہائنڈ دس میڈنس. ایسا نہیں کہ گل صاحب نے یہ از خود سوچ کے, اگر آپ وہ پورا دیکھیں, میں نے اپنے اوپر بڑا جبر کیا, وہ 8-10 منٹ جو ہے میں نے تحمل سے سنے, تو وہ ایسا نہیں ہے کہ میں اب گفتگو کر رہا ہوں تو الفاظ آپ کے ادھر ادھر ہوتے ہیں. وہ بہت سکون سے تحمل سے لگ رہا ہے کہ پڑھ کے اینکر غریب کو بھی کہہ دیا گیا تھا کہ بیٹا آپ نے جو ہے نا انٹرپٹ نہیں کرنا ہے. تو نہیں, یہ تو ان کی پارٹی لائن ہے نا, پالیسی لائن ہے ان کی. سوشل میڈیا کی ٹیم کی اگر آپ دیکھ لیجئے, ان کی اٹھا کے دیکھ لیجئے, جو شہداء جنرل سرفراز اور جو دیگر ہمارے افسران اور شہید ہوئے پاک فوج کے, اس کے بعد جو مضموم کیمپین شروع ہوئی یا اس کے علاوہ بھی جو ہوئی تھی میرے خیال میں, تو وہ تو سب یہی لگ رہا ہے کہ اصل میں خان صاحب نے ایک ایسا پلندہ کھول دیا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ خاکم بدہن شاید ان سے خود بھی کنٹرول نہیں ہو پائے گا, جو کہ پاکستان کے لیے بہت پریشانی کا سبب بن سکتا ہے آگے جا کے. اور تو اس لیے یہ تو بہرحال سوچی سمجھی لائن ہے. کسی نے اس پہ مذمت پتہ نہیں کیوں نہیں کی, لوگ ان سے پوچھیں گے. اگر لوگ پاکستان کی اکثریت سے سمجھتے ہیں کہ ایسی سوچ رکھنے والی پارٹیوں کو انہوں نے جتانا ہے تو ان کی مرضی ہوگی, جو پاکستان کے لوگ چاہیں. دوسری بات آپ نے کیا کی تھی؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے. میرے خیال میں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا ہی نام ہے, اور وہ باقی فین کلب ہے, آرگنائزیشن تو ادھر کوئی ہے نہیں, آپ دیکھ لیجئے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی کا کوئی وجود ہوگا. یہ چلو اس کو بھی کر لو ریکارڈ. یہ علی زیدی صاحب کا کیونکہ ذکر آ رہا تھا, پچھلے دنوں ان کا مجھ سے رابطہ ہوا. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں, تو پچھلے دنوں رابطہ ہوا کہ شاید پچھلی گورنمنٹ نے یہ سوچا تھا کہ ہم زائرین کے لیے یہاں سے کراچی اور گوادر سے عراق کے لیے فیری سروس چلائیں. تو اس میں شاید کوئی ایم او یو رکا ہوا تھا, ہمیں عراقی ایمبیسی سے کام کرنا ہے اس کے لیے, تو وہ بھی ہم نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. لیکن ہم بعد میں بزنس پروپوزلز لیں گے. اپیرنٹلی جو مجھے انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ شاید وہ اتنا کاسٹ افیکٹو نہیں ہے زائرین کا لے جانا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں, پائی میک جو ہونے جا رہی ہے فیبروری میں, جو کہ میری ٹائم کی کانفرنس ہے, نیوی کر رہی ہے ایگزیکیوٹ, لیکن پیٹرنیج ہے منسٹری آف میری ٹائم افیئرس کی. اس میں تقریر کرتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ جی میں کراچی کا آدمی ہوں, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے یہاں کوسٹل ٹورزم اور مرین ٹورزم کیوں نہیں ہے. اس کے لیے کوئی سولوشنز لے کر آئے تو آئے.
تو اس گفتگو کا فائدہ یہ ہوا کہ فوراً ہی مجھ سے عمان کے امبیسڈر ملے, ان کے ساتھ کوئی ایم او یو تھا وہ رکا ہوا تھا, ہم نے اس کو تھرو کر دیا, نکال دیا ہے. 2 اور میری ٹائم نیشنز کے لوگ, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اور کچھ بھی نہ کریں ہم, تو ہم یہاں سے لوگوں کو کیماڑی سے بوٹ پہ لے جا کے کوئی ایئربن سی کنٹری کلب یا کوئی اور ہم لینڈنگ سائٹ دکھا کے کچھ ایک سستی تفریح تو آئے, اس پہ ہم کام کریں. جو کام کی بات تھی جس کے لیے میں نے آپ کو روکا تھا, میں نے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیا ہے, وہ یہ ہے وزیر اعظم صاحب کی بھی ہدایت ہے آسٹیرٹی کی کہ ہم کم خرچ بالا نشیں والی بات کی. تو کراچی شہر میں منسٹر میری ٹائم کے لیے 3 دفاتر قائم کیے گئے تھے. میں نے ان میں سے 2 کو بند ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کے پی ٹی میں منسٹر میری ٹائم افیئرس کا کوئی دفتر نہیں ہوگا آج کے بعد سے. پورٹ قاسم میں منسٹر میری ٹائم کا کوئی دفتر نہیں ہوگا. یہ دونوں دفاتر ان کی آرگنائزیشنز اپنے مصرف میں لے کر آئیں, استعمال کریں, ان کے آفیسرز بیٹھیں, نہیں بیٹھتے بند کریں, بجلی کا بل بند کریں. پیرافینیلیا جو ہے بجائے اس کے کہ ایک ہی شہر میں منسٹر کے 3 دفاتر ہوں, مطلب دیٹ واز مائنڈ باگلنگ. تو الحمدللہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, میں نے دونوں چیئرمین صاحبان کو کنوے کر دیا کہ آپ اس کو اپنے مصرف میں لے آئیں. ٹھیک ہے, تھینک یو.